پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب جلاد ایک حافظ قرآن کے گردن کاٹنے لگا تو اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہاں موجود حافظ قرآن کے دشمن کانپ کر رہ گئے۔ آخر حافظ قرآن کو کیوں قتل کیا جا رہا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو قتل کیوں نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے ایک گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو یعنی احمد کو قرآن کا حافظ بنایا جائے۔ بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسے اسلامی تعلیمات کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا اور بچپن سے ہی اسے دین اسلام سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا اور قرآن حفظ کرنے کے لیے قریب ہی مدرسے میں جاتا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر علاقے کے کچھ غیر مسلم لوگ احمد کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ احمد کو اللہ پاک نے انتہائی پرسوز آواز سے نوازا تھا، جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا اور اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری مفتی حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے ان کی لطیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں۔ دوستو، یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ چند غیر مسلم گھرانے بھی احمد کی پرسوز آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے علاقے کے کچھ نفرت پسند غیر مسلم احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اسی طرح سکون سے رہتا رہا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ لوگ اسے مارنے پیٹنے لگے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد جو کہ بظاہر اچھا مسلمان ہے وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے سامنے احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ سزا دینے والے دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ غیر مسلم انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ بے گناہ حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا تو دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی نے مجمع سے کہا، دیکھو بھائیو، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ گاؤں کا سردار جو ان لوگوں کے اس منصوبے میں شامل تھا وہ بھی جھٹ سے بول پڑا کہ ہاں، اس منحوس لڑکے کو فوراً ختم کر دو، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلایا گیا اور بے قصور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے گاؤں کے سردار اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی ہے۔ میں تو کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا سچا دین اسلام مجھے یہی سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا عمل ہے۔ اس لیے جو بھی مجھے بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر گاؤں کے سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے گا، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اس پر احمد نے
اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا کہ دیکھو میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟